السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین محترم، ایک بات عام طور پر معروف ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے خطائیں، غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں اور بعض اوقات گناہ سرزد ہو جانا ایک انسان کی طبیعت اور جبلت اور فطرت کو دیکھتے ہوئے کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اس کوتاہی، اس غلطی، اس خطا یا اس گناہ پر اصرار کرنا، اس کو نہ چھوڑنا اور اس پر نادم نہ ہونا، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اپنی صفت رحمت کا اظہار یوں فرمایا کہ اس کو بار بار اپنے گناہوں سے پلٹنے کی دعوت دی اور اس کے لیے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب انسان ہر طرف سے گناہوں میں گھرا ہوا ہے، گناہوں کے اسباب ہر جگہ اس کو میسر ہیں، تو اس توبہ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اتنا اہم عمل ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات کے اوپر انسان کو دعوت دی ہے، بلایا ہے کہ ایمان والو توبہ کر لو اور توبہ نصوحہ کر لو۔ کہیں پر اس انداز سے دعوت دی کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں کے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کوئی زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اور کہیں پر مومنین کی صفات کو گنواتے ہوئے جنت میں داخلے کا ذریعہ اس توبہ کو قرار دیا۔ قرآن کریم کی نصوص کا مطالعہ کر جائیے، اول تا آخر بارہا انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اے حضرت انسان، دنیا کے جمیلوں میں الجھ کر اگر تو اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے اور گناہوں والی زندگی کے اندر رچ بس گیا ہے، تو سن لے تیرے رب کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آ جا، واپس پلٹ آ، رجوع کر لے اس ذات کی طرف۔ قرآنی آیات کی بڑی تعداد، یہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس میں ان آیات کا احاطہ اور استیعاب ممکن نہیں ہوتا۔ اشارتاً چند آیات آپ کے سامنے ان کا مفہوم ذکر کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہے، متفق علیہ روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 70 سے زائد بار توبہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اکثر من 100 سے بھی زائد بار حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا کرتے تھے ایک دن کے اندر۔ میں اور آپ ذرا توجہ کریں اور غور کریں اس نقطے پر، کون سی ہستی؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن نے یہ کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سب کچھ معاف ہے ان کا، پہلے والا بھی بعد والا بھی، وہ امور جو شان نبوت کے بھی منافی ہیں یا مناسب نہیں ہیں، اس طرح کے امور۔ ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء تو امام المعصومین ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی؟ صرف امت کی تعلیم کے لیے آپ ایک دن میں 70 بار یا 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ کس کے لیے تھا؟ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا۔ امت کو سکھانا مقصود تھا کہ اپنے کسی دنیاوی مصروفیات میں الجھ کر، اپنے کاموں میں اور اشغال میں مصروف ہو کر اپنے رب کو نہیں بھولنا، بلکہ ہر وقت ہمہ وقت اپنے رب کی طرف رجوع والا مزاج باقی رکھنا۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات بھی قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، کیسے انہوں نے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کر رہے ہیں۔ پھر سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا جہاں تذکرہ فرمایا، تو انہوں نے اپنی قوموں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان تمام کا ذکر جہاں پہ موجود ہے، وہاں پر ایک مشترک اور کامن بات یہ ہے، استغفروا ربکم۔ نوح علیہ السلام، سب کی ایک ہی دعوت تھی، استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ کس لیے؟ کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کے مزاج میں ہے گناہ کر جانا، خطا کر جانا، غلطی کر جانا، یہ انسان کے مزاج میں ہے۔ اصل بری بات یہ ہے کہ اس پر اصرار نہ کرے، اصل یہ ہے کہ اس پر نادم ہو جائے۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، خطا ہو جانا، یہ انہونی بات نہیں ہے، اور اس کی ترغیب بھی نہیں ہے۔ ابتداً تو یہی مقصود ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے ابھی بھی راستہ موجود ہے، اس کے لیے ریمیڈی موجود ہے، حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کرے، رجوع کرے اپنے رب کی طرف، استغفار کرے۔ کب تک؟ موت تک، آخری وقت تک۔ ہاں بالکل، جب آخری وقت آ جاتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے لیے کھلا ہوا ہے دروازہ۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ جب تک سانس ہے تو توبہ کا چانس ہے، جب تک سانس چل رہا ہے اس کے پاس توبہ کرنے کا چانس اور موقع موجود ہے۔ تو یہ آیات اور یہ احادیث ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت بتا رہی ہے کہ کتنا اہم کام ہے یہ۔ اگر انسان ایک دفعہ اس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت، اگر اس سے غلطی ہو گئی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کو نقطوں سے، گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے وہ، اور پھر وہ اس کے اوپر زنگ کی کیفیت ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کلا بل ران علی قلوبہم سے تعبیر کیا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ پھر بدبختی ہوتی ہے،
کہ جس وقت انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے پھر وہ اتنا نڈر ہو جاتا ہے، اتنا آزاد خیال ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ یہ بہت برا مقام ہے انسان کی زندگی میں، یہ والا مقام اگر آ جائے کہ اس کو گناہ کی نفرت اس کے دل سے ختم ہو جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں توبہ سے روکتی ہیں، توبہ سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان گناہ کو ہلکا سمجھتا، اس کے خطرے سے آگاہ نہیں ہوتا، اس کی جو خطرناکی ہے اس گناہ کی اور اس کی جو ہولناکی ہے اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ جری ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو معمول کا ایک عمل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز جو اس کو گناہ کے اوپر جری کرتی ہے اور اس کو توبہ سے روک کے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس کی صحبت بری۔ جب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، گناہگار لوگوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہوگی تو پھر اس کے دل میں یہی خیال ہوگا کہ کوئی بات نہیں، فلاں بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے۔ دوسروں کا عمل اس کو جرت پیدا کرے گا، اس کے اندر ایک بے خوفی پیدا کرے گا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے معمولات دیکھے گا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس طرح کے کام کرے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، نیکی والے کام کرے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، گناہوں پر جرت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑی بات توبہ کے لیے توفیق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گناہوں کے حوالے سے شیطان کا بہکاوا بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، شیطان آ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ابتدائی طور پر بڑے نورانی طریقے سے آتا ہے، جی اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت کی ذات غفور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ کب غفور الرحیم ہے؟ اس نے کچھ اپنے غفور الرحیم ہونے کے لیے کچھ ضابطہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ جو بندے غلطی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کی، پھر نیک اعمال کیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب اس کے بعد غفور الرحیم۔ ایسے نہیں ہے مطلق بات کہہ دو کہ جی اللہ غفور، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ بہکاوا ہے انسان کے لیے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا کتنا انتظار کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت رات کے گناہگار کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اور شام کے وقت دن کے گناہگار کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے رب کے پاس آ کر ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ندامت دکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں۔ مثال سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی جنگل بیابان میں ہے اور وہاں پر اس کی سواری، اس کے اوپر سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے، وہ اس سے گم ہو گیا، اب وہ بالکل بے یار و مددگار جنگل کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی امید نہیں ہے کہیں سے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے تو وہی سواری سامان کے سمیت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس خوشی کے عالم میں وہ ایسے جملے منہ سے نکالتا ہے کہ اے اللہ، اپنے رب کو بجائے اس کے کہ اپنا رب کہے وہ اپنا بندہ کہہ دیتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے پلٹ آنے پہ، واپس آ جانے پہ، رجوع کر لینے پہ، توبہ کر لینے پہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری ملنے پر خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب توبہ کی شرائط سن لیجئے، اس کے بعد بات کو مختصر کرتے ہیں۔ 3 شرطیں۔ پہلی شرط ماضی سے متعلق ہے کہ جو کچھ ہوگا اس پر ندامت، دل سے ندامت، حال یہ شرط ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دے پکا پکا، اور مستقبل کے حوالے سے یہ شرط ہے کہ وہ عمل آئندہ پھر کبھی بھی نہ کرے۔ اگر یہ 3 شرطیں پوری کرتا ہے تو اس کی توبہ توبہ نصوحہ ہے۔
پچھلے کے اوپر ندامت، اب چھوڑ دیا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، پکا ارادہ، زبانی ارادہ نہیں، پکا دل سے ارادہ، تو یہ وہ بندہ ہے جس کی توبہ کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج کل جس انداز سے نوجوانوں کی اور ہر عمر کے لوگوں کی اچانک اموات ہو رہی ہیں، اچانک ہم سنتے ہیں جی کل تو جی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اچانک فوت ہو گئے، ابھی ہمارے ساتھ تھے، ابھی ہمارے برادر نسبتی کا انتقال ہوا 2-3 ہفتے پہلے، میں ابھی لاہور گیا، میں حیران ہو گیا، ہر بندہ یہ کہ ابھی جی ہمیں مل کے گیا جی فلاں جگہ پہنچے تو فوت ہو گئے۔ موت اس طرح ہمارے پیچھے پھر رہی ہے، بالکل پیچھے ہے، ہر وقت ہمارے تعاقب میں ہے، اور ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب وہ آ جائے گی لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ آگے ہوگی، اور اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہر وقت انسان اپنے آپ کو اپنے معمولات کا حصہ بنائے، زبان سے ہی صحیح لیکن کم از کم اس کو معمولات کا حصہ بنائے۔ مثال میں نے عرض کی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے، جن کو ضرورت نہیں تھی، امام المعصومین تھے لیکن 70 سے زیادہ بار، اور ایک حدیث میں 100 سے زیادہ بار توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمارے معمولات میں کیا ہے؟ ہماری زبان سے کبھی استغفار اور توبہ کے جملے نکلتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر زبان سے نکلتے ہیں تو ان کی کتنی حقیقت ہمارے دل کے اندر موجود ہوتی ہے؟ جو آپ دیر سے تشریف لائے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی گفتگو کا موضوع توبہ ہے، توبہ کی اہمیت، اس کی شرائط اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے حوالے سے گفتگو تھی۔ ابھی اسی سے متعلق مزید کچھ آیات اور احادیث آپ ابھی سماعت فرمائیں گے اگلے خطبے کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔